مجھے دیکھ نہیں رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا رب کہاں ہے؟ ہم جب سب میں ہوتے ہیں تو صوفی اللہ ہوتے ہیں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو جو کچھ ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں۔ اس لیے کم از کم تقوی کو جو بندہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بیوی نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، شوہر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری بات، دولہے اور دلہن دونوں کو سمجھا دیجئے، آپ کی بھی ضرورتیں ہیں، آپ کی بھی ضرورتیں ہیں، قبول ہے کہنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تو کسی طرف نہیں دیکھنا، تمہاری ضرورتوں کو صرف اللہ پوری کرتا ہے۔ اتقوا ربکم، رب اس کو کہتے ہیں جو چونچ دے تو دانے کا بھی اہتمام کرے، جو پیٹ دے تو رزق کا مین گیٹ بھی لگائے، جس نے آنکھ کی سکرین دی ہے تو آٹومیٹکلی وائپر بھی ساتھ دیا ہے صاف کرنے کے لیے، اور پانی بھی خود دیا ہے، اور اس میں کیمیکل بھی خود ملا کے دیا ہے، اور رب جس نے پیٹ لگایا ہے تو اس کے لیے لقمے بھی دیے، اور اگر اس کو ملائم چیزیں چاہیے تو پیسنے کے لیے دانت بھی دیے۔ تمہاری ہر ضرورت، گھر مت توڑنا، کیونکہ اکثر گھر ضرورتوں پہ ٹوٹتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، شوہر کی جسمانی اور روحانی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، لڑ پڑا، گھر توڑ دیا، اور بیوی کی جو ہے وہ مالی اور دیگر ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، اگلے دن ہی طلاق لے کے جو ہے وہ گھر چلی گئی۔ نہیں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تمہاری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ میں یہاں مثال دینا چاہوں گا، میاں بیوی لڑے اور ایک عالم کے پاس گئے، خوش قسمت عالم ہوگا، میرے جیسا نہیں، تو سمجھانے کے لیے اس نے ان کو اپنی لائف کی پریکٹیکل مثال دی۔ کہا بھئی آپ کی بات سنتے ہیں، پہلے بیٹھیے، اپنی جو ہے مہمان نوازی کروائیے۔ اندر آواز دی بیوی کو، اہلیہ، کہا جی، کہا مہمان آئے ہیں کچھ بھیجیے۔ عورت نے پردے کے نیچے سے تربوز لڑکا دیا۔ میاں جی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، مہمان بڑے ہیں، اور دے دیجئے، واپس کر دیا۔ پھر اہلیہ نے وہی لڑکا دیا۔ یوں کرتے کرتے 7 مرتبہ شوہر نے تربوز واپس اندر بھیجا، اور اہلیہ نے تھوڑی دیر کے بعد وہی تربوز جو ہے واپس باہر بھیج دیا۔ اب آنے والے میاں بیوی دیکھ کے کہنے لگے، میاں جی سانو گل سمجھ آ گئی ہے۔ کہتے کیا ہوا، کیا ہوا، ابھی تو آپ کا مہمان کا حق ہے وہ میں نے دینا ہے۔ کہا دیکھیے، اگر کوئی عام بیوی ہوتی تو کہتی ویلا بہ کے نمبر ٹنگی جانا ہے، گھر رکھیا کی ہوں ایک دوانا، اور بار بار کہہ رہا یہ اچھا نہیں، اور بھیج، کتنے لے کے آیا ہے۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے میری بھی قدر کی ہے، آپ کی بھی قدر کی ہے، اور اپنے رشتے کی بھی قدر کی ہے۔ میں نے 7 بار اندر لڑکایا، اس نے تھوڑی دیر محبت اور خاموشی کے ساتھ اسی کو واپس بھیج دیا ہے۔ میرے گھر کے شاد اور آباد رہنے کا یہ راز ہے۔ میاں بیوی اٹھے اور چلتے بنے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، گمسان کا رن ہوتا ہے، اور معلوم نہیں میں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا ہے، کیا خیر ہے، ایسے نہیں، ضرورتیں پوری اللہ کرتا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پیسہ پورا نہیں، چھت صحیح نہیں، مکان اچھا نہیں، گھر بہتر نہیں، اس نے پہلے کچھ بتایا تھا اب کچھ ہے۔ اور مجھے آج بھی وہ میسج نہیں بھولتا، لڑکی لڑکے اپنے ابو کے قدموں میں جو گھر سے نکلی تھی شادی کے لیے، اپنے شوہر سے جا کے اس نے کورٹ میں میرج کی تھی، آج واپس آئی تو ابو کے سر کے اوپر قدموں میں سر رکھ کے رونے لگی۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کہنے لگی ابو معاف کر دیں تو بتاتی ہوں۔ کہا کیا ہوا، کہا جو وہ گاڑی لے کے آتا تھا نا وہ رینٹ کی نکلی ہے، اور وہ جو گھر بتاتا تھا وہ کسی دوست کا نکلا ہے، اور وہ جو اپنی ڈگریاں دکھاتا تھا وہ جی سی یونیورسٹی کی نکلی ہے۔ اب ہر چیز اس کے پاس 2 نمبر نکلی ہے، تو میں واپس نہیں آؤں گی تو اور کیا ہوگا۔ تو جو پہلے دکھایا ہوتا ہے، جو بتایا ہوتا ہے، جو سنایا ہوتا ہے، جو ان کو آسمان اور بڑے خواب دکھائے ہوتے ہیں، اگر وہ پورے نہیں تو اپنا گھر مت توڑیے، حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے، آپ کا رب آپ کا گھر نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اگلا اللہ نے فرمایا من نفس واحدہ، لڑکے کو بھی بتا دو، لڑکی کو بھی سمجھا دو کہ تمہارے گھر کو توڑنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہر رشتہ جو ہے وہ گھر توڑنے کے لیے تیار سمجھو۔ اور خصوصاً آج کے دور میں جب میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا ہر طرف سے اس جوڑ کو کچا کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے ہر آدمی اپنی جو ہے وہ اداؤں کو پیش کر رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو یکجان رکھیے، وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا جس میں میاں اور بیوی یکجان رہیں گے۔ یکجان ہونے کا فقدان ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کو قرآن نے بہت پہلے بولا ہے، من نفس واحدہ،
للیانی میں مصطفیٰ آباد میں دو پیار کرنے والوں نے سب سے پیارا لفظ جو کبھی ڈھونڈا ہے، بیوی نے شوہر کو اور شوہر نے بیوی کو کہنے کے لیے، یہ اس کو جان کہتا ہے اور وہ انہیں جانو کہتی ہے، یہی ہے نا؟ اور یہ قرآن کا لفظ ہے، نفس، ایک جان۔ جس نے منہ سے بولے ہوئے لفظ کو سمجھا، میں نے اس کا گھر ٹوٹتے نہیں دیکھا، لیکن ادھر ساس، ادھر سسر، ادھر نند، ادھر بھائی، ادھر دیور، ادھر جیٹھ، یہ سارے کر رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ اگر یہ دو الگ الگ ہو گئے تو مر گئے۔ یک جان۔ بچوں کی طرف آئیے ذرا، اللہ بچے دے دیتا ہے نا، تو ماں اور باپ کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی بچوں کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے۔ باپ مارنے لگتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، ماں بھاگ کے پکڑتی ہے۔ اب یہ یک جان نہیں ہے۔ اگر والد کبھی مار بھی بیٹھے اور زیادتی والد کی ہو، لیکن بچے کو کسی وجہ سے ڈانٹا ہے، باپ ایسے نہیں مارتا، کوئی غلطی اسے محسوس ہوئی ہے تو پکڑا ہے، تو ماں کو اپنے شوہر کا، اپنے اس کے بچے کے باپ کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے شوہر کا، کہ دیکھ بیٹا اگر باپ ڈانٹ رہے ہیں، تیری کوئی غلطی ہوگی، سوچ جا، سمجھ جا، یہ گھر یکجان ہے۔ لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں؟ آگے آئیں، اب وہی تھپڑ جو بچے کو مارنا تھا اس کے چہرے پہ پڑ گیا، اب فون کر دیے مجھے مارا ہے، رونے لگی، یا یہ کہے گی اینو ادا مار چھڈ، اینو کتے یتیم خانے دے آ، ایدی جان کڈنی ہوں۔ اب یہ جب آپس میں بچہ لڑائی دیکھتا ہے، ویک پوائنٹ دیکھ کے ماں کی طرف، اور یہ بچے ہمیشہ میں نے بدتمیز دیکھے ہیں، اور ان گھروں کو کبھی میں نے بستے نہیں دیکھا۔ اور اگر کبھی ماں نے مارا تو والد کا ایکشن ایسے، گالیاں دینے لگے گا۔ لیکن نہیں، اگر والدہ ایسے کر رہی ہے تو شوہر اپنی بیوی کا ساتھ دے کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر اماں مار رہی ہے تو خیال رکھو، آئندہ ایسے ہوا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تنہائی میں ایک دوسرے کو بے شک سمجھا لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ایسے گھر کے بچوں کو میں نے ہمیشہ وفا، شعار، ادب اور احترام والا دیکھا ہے۔ من نفس واحدہ، اگر آپ یکجان رہے، آپ کی ساس، آپ کا سسر، آپ کا والد، آپ کی امی جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کی قسم گھر نہیں ٹوٹے گا۔ میرے بزرگ آج بیٹھے ہیں، شاید غصہ کریں، لیکن میں ان کی طرف بھی آؤں گا، کیونکہ قرآن کا بیان ہے، وہ حقیقت ہے۔ جو مرضی ہو، آپ اپنے آپ کو مت توڑیے، اپنے گھر کو چلائیے۔ ایک وقت آئے گا کہ والد بھی راضی ہو جائے گا، ماں بھی راضی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ رشتہ آپ نے توڑ دیا تو پھر نہیں ملنے والا۔ ابا جی بڑی خوش اسلوبی سے بلیک میل کرتے ہیں، کہیں گے پت ویخ اینو فارغ کر دے، ماں اور لب جانی ہوں، نہیں بڈھی اور لب جانی ہوں، ماما نہیں ہوں روئی روئی لب دی۔ بیٹا کہتا ہے بات تو ابو کہہ رہے ہیں، بڑی زبردست کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس کے بچے ہیں انہیں بھی ذرا دیکھ، ان کو شاید بیوی تو اور مل جائے لیکن ماں اور نہیں ملے گی، مائیں روز روز نہیں ملتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا لوگوں ذرا سننا، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، گھر اس کا بسے گا جو عورت کو اپنے گھر میں صحیح مقام دے پائے گا۔ ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مقام ماں کا ہے۔ بھائیو توجہ میری طرف، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا ہو۔ یہ نقطہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے گا، اور اس نقطے نے بڑے بڑے لوگوں کے گھر توڑ دیے۔ ہمارے اور آپ کے علاقے میں سب سے بڑا رشتہ امی جی کا ہے۔ عورتوں میں ماں جیسی شان کسی کی نہیں، اور اس کے اوپر نعتیں، اس کے اوپر نظمیں، اور اس کے اوپر جو ہے جذباتی بول، اور اس کے اوپر خطبے، اللہ معاف کرے بہت کچھ کہا گیا۔ ایک ٹائر میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر دی جائے تو وہ پھٹنے کے خطرے ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی یہی کرتے ہیں۔ والدین کے حقوق کے نام پہ اتنا بھرتے ہیں کہ والدین گھر میں جا کے پھٹتے ہیں تو اولاد کا چہرہ ہی نہیں پہچانا جاتا۔ گھر میں سب سے بڑا مقام عورت کا جو رب نے اسے دیا ہے وہ ماں کا نہیں ہے۔ سب سے پہلا رتبہ، پہلا اعزاز، پہلا مقام، پہلا سٹیٹس، پہلا نام، پہلا رویہ، پہلا تعلق، معاشرے میں پہلی اہمیت اللہ نے اگر عورت کے کسی روپ کو دی ہے تو وہ اس کا بیوی ہونا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اگر ماں کا مقام، رتبہ، سٹیٹس، رویہ سب سے بالا تر ہوتا تو میرا رب آدم کی سب سے پہلے ماں بناتا، لیکن رب نے والدہ نہیں بنائی، امی نہیں بنائی، ساتھی بنائی، ساجی بنائی، بیوی بنائی، زوجہ بنائی، اہلیہ بنائی، گھر والی بنائی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آپ عورت کو اس کے پہلے روپ بیوی ہونے کے رتبے سے اعزاز دے دیجئے، عزت دے دیجئے۔ کل کو جب ماں بنے گی، کیونکہ پہلے بیوی بنتی ہے پھر ماں بنتی ہے، پھر وہ بیٹی بنتی ہے، پھر وہ بہن بنتی ہے۔ اگر اس کی پہلی روپ میں عزت نہیں تو باقی میں کیا ہوگی؟ بھائیو اگر پرائمری ٹیچر کی عزت نہیں، اگر پرائمری ٹیچر کی عزت نہیں ہے تو پی ایچ ڈی کو پڑھانے والے کی عزت کیا کرے گی؟
اگر پہلی بنیاد پہ 17 کے لیکچرر کی عزت نہیں ہے تو پھر جو ہے آگے اوپر والے رتبوں کی عزت کر بھی لی تو کیا ہوگا؟ عورت کو کاٹتی نہ، مارتی نہ. ہمارے گھر ساس اور بہو کے وہ جو ہمارے جھنجٹ ہے وہ کبھی نہ ہوتے اللہ کی قسم اگر ہم نے عورت کو بیوی ہونے کے ناطے پہلے مقام پہ عزت دے دی ہوتی. جب وہ ماں بنے گی اس کا رتبہ اور بڑھ جائے گا، اس کو پروٹوکول اور مل جائے گا، اضافی بونس مل جائے گا، اور گھر میں سے لڑائی بھی ختم ہو جائے گی جب ساس کو پتا ہوگا کہ مجھے عزت ملی تھی جب میں بیوی بنی. ماں بعد میں بنی ہوں، پہلے بیوی بنی ہوں، اور یہ بھی اب بیوی بنی ہے، اس کو عزت دے دوں. جب ہم یہ نہیں سمجھتے تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ابا جی مجھے کہتے ہیں، میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ کا نام لوں گا تو شاید غصہ کریں. مجھے ابا جی کہتے ہیں پوت اے ہے ہی پیڑی، اے ویکھ کداں بول دی، اے دی کی حالات نے، تو اینو فارغ کر، تینو اللہ اور دے دوں، کوئی نہ کوئی ہور ورگی لب دوں تو تینو مار ہوئی جو نہیں لبنی. اب اسی گھر میں جو میرے بچوں کی ماں ہے، بھائیو توجہ، جو میرے بچوں کی ماں ہے اس کو تو کبھی گتڑی سے پکڑ کے کبھی کیسے کبھی مارا جا رہا ہے، کبھی جوتے پڑ رہے ہیں، کبھی گھر سے نکالا جا رہا ہے. تو چھوٹے بچے نہیں سوچتے ہوں گے کہ جو ہمارے ابو کی امی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے، جو ہمارے ابو کی ماں ہے اس کے قدموں میں جنت ہے، جو ہماری ماں ہے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں. تو یہ ڈبل رول دیکھ کے بچہ پروان چڑھے گا، جوان ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں؟ اگر ماں کے قدموں میں جنت کا جملہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، بول صحیح ہے، آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں، تو پھر دنیا میں جو بھی بیوی ماں بن جائے اس کو سمجھیے کہ اس کے قدموں میں جنت ہے. وہ ساس ہو، وہ بہو ہو، وہ نند ہو، وہ بھابھی ہو، وہ کوئی بھی ہو. پھر لڑائیاں کیسے ہوں؟ اللہ کی قسم گھروں سے یہ لڑائیاں مٹ سکتی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں، دنیا میں کسی کی بھی بیٹی دوسرے گھر میں جا کے نہیں پیٹے گی اگر پتا ہو کہ جب بیوی بن جائے تو اس کو عزت دینی، اس کا پروٹوکول دینا ہے. یہ معاشرے کا بنیادی کردار ہے. اور کسی کی بھابھی، کسی کی نند، کسی کی ماں، کسی کی بہن، اس کو گھر سے یوں گھسیٹ کے نہیں نکالا جائے گا. اگر پتا ہو کہ یہ بیوی بنی ہے تو ماں بنے گی تو تب اس کے قدموں میں جنت آئے گی نا. اگر بیوی نہیں بنتی تو ماں کیسے بنے گی؟ جب ماں نہیں بنی تو قدموں میں جنت کہاں سے آئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو اور جو میرے بچوں کی ماں ہے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، ان کو وہی ٹھڈے مارے جا رہے ہوں؟ ایسے نہیں. دو رخی سے کبھی گھر نہیں بچتے، ایک رخ اپنایا جائے. اور اگلا اصول واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کا نام لے کے رشتہ مانگا ہے نا اس کو ہمیشہ خیال رکھنا. اگر ہمارا رشتہ کسی چودھری نے کروایا ہو نا تو ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، انہوں توڑنا نہیں، چودھریوں نہیں کروایا، یہ رشتہ فلاں بزرگوں کا جوڑ ہے، میں نہیں توڑوں گا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، تو نے رب کا نام لے کے، یہ ایک 17-18 سال کی بچی، یہ بچہ جن کا آپس میں تعلق حرام تھا، دونوں کو جوڑا گیا، ایجاب اور قبول ہوا ہے تو رب کے نام پہ ہوا ہے. اس جوڑ کو توڑتے ہوئے ذرا خیال رکھنا کہ یہ جوڑ لگایا کس نے تھا، کس کے نام پہ لگا تھا. توڑتے ہوئے جب تجھے رب کی لاج ہوگی کہ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، میں نے رب کا نام لے کے یہ رشتہ مانگا ہے تو نہ توڑوں. انشاءاللہ رب کے نام کا لیا ہوا رشتہ اگر رب کی لاج ہوگی تو رشتہ ٹوٹے گا نہیں، اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا. اور اس کے بعد اسی آیت میں اگلا جملہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. گھر اکثر تب ٹوٹتے ہیں جب عورت حمل کی حالت میں ہوتی ہے. یہ میری مائیں بہنیں، ان کا حق ہے، اچھی طرح سن لیں. اور ہماری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم بھی ہیں. بڑے دکھ لے کے بھائی اپنی بہنوں کو لے کے لوٹتے ہیں اور بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو واپس لے کے لوٹتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ والارحام، اللہ نے کہا کہ جب رحم، جو ماں کی پیٹ میں اللہ نے رکھا ہے، جس میں بچے کی پروڈکشن ہو رہی ہے، جس میں وہ تیار ہو رہا ہے، جب بچہ بن رہا ہو اور حالت حمل میں عورت ہو تو خصوصی توجہ دینا، اس کو خصوصی پروٹوکول دینا، اس کے اوپر خصوصی خیال رکھنا، اس کو جتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہو دینا، اس کو جتنا آرام دے سکتے ہو دینا. لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، شادی کرنے کے بعد شوہر باہر چلا گیا اور گھر میں ماشاءاللہ 5 نندے ہیں، 6-7 دیور ہیں، جیٹھ ہیں، امی اور ابو بھی ہیں اور ان کے بھی آگے والدین موجود ہیں. اب اس ایک اکیلی کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، کپڑے بھی استری کرو، جوتے بھی پالش کرو، باہر سے گوہا بھی اٹھا کے لاؤ، گوبر کو بھی سیٹ کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. اور یہ بیچاری ادھر حمل سے ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، مستقبل کا ایک انسان بن رہا ہے.
اب اس سے انسانی نعتوں کے تحت کبھی رب تو چھٹی دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، ڈاکٹر تو لکھ دیتا ہے کہ اس کو بیڈ ریسٹ کرنی چاہیے، لیکن گھر کے یہ اس کے خیر خواہ اور خونی رشتے آرام نہیں کرنے دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچاری کڑتی مرتی جلتی گرتی اٹھتی اپنے ان ایام میں، ادھر شوہر کو روتی، ادھر اپنے گھر کو دیکھتی، ادھر ماں باپ کو ترستی، ادھر ان حالات میں وہ کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رہے اینٹ جب بن رہی ہو سانچے میں ٹیڑھی ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی اگلی فیکٹری سیدھا نہیں کر سکتی، اور اگر دیوار کو سیدھا رکھنا ہے تو پہلے اس اینٹ کو سچے میں جب کچی تھی تو سیدھا رکھو، روک سکتے ہو تو روکو، بارش کی ان پہلی بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا تھا، بسکٹ بنتے ہوئے ٹیڑھا ہو جائے تو پھر کون سیدھا کرے گا؟ ہنڈیا ابتدا میں خراب ہو جائے، آٹا پہلے زیادہ سخت یا نرم رہ جائے تو بعد میں روٹی پکانی آسان نہیں ہوتی۔ والارحام، جب ماں ان حالتوں میں ہو تو سارے لوگ اس کا ساتھ دیں، اس کا خصوصی تحفظ۔ اگر ماں کو اپنی بیٹی لے آتی ہے کہ جناب ان ایام میں ہے، میرے گھر میں آ جا، بھائیوں کے پاس آ جا، بھابیاں سکون، تو جو آپ کے گھر میں بیٹی آئی ہے اسے بھی اتنا سکون چاہیے، اس کا بھی خیال کیجئے۔ اگر ہم نے یہ توجہ دے لی تو انشاءاللہ یہ بچہ اچھا بنے گا، نہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں سے جو ٹیڑھا ہو گیا، یہ پیدا ہو کے کہتے ہیں جی بچہ بڑا ضدی ہے، مولوی جی دم کر دو، بڑا روندا ہے۔ بھئی جب اس کو دادا جی ضدی ملے، دادی اماں ضد والی ملی، اور اس کے چچا، اس کے تائے اور اس کی پھوپھیاں اور سارا خاندان، انہوں نے اپنی ضد اس کی ماں کے ذریعے اس کو خوراک دے کے اندر ڈوز دی ہے، تو آج یہ چیخے گا نہیں، روئے گا نہیں، ضدی نہیں بنے گا، تو اور کیا ہوگا؟ والارحام۔ اور اگلا نقطہ، گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا، کیا کرو؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ کیمرے جو مووی کے اس وقت کیمرے میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ ساری زندگی واچ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ ذہن میں رکھو تمہارے گھر میں ہر چھوٹی بڑی حرکت کو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہڈن اور خفیہ کیمرے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ بیٹا پاس ہے تو امی کی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے، بیٹا پاس ہے تو بیوی کی لینگویج امی کے ساتھ کچھ اور ہوتی ہے۔ جب بیٹا گھر سے نکلا نہیں، یہ ماشاءاللہ اپنے اپنے لائن میں آ جاتے ہیں، اب امی جی بھی اپنے انداز میں، بہو بھی اپنے انداز میں۔ اب بیٹا سارا دن کا تھکا ہوا کما کے جب واپس گھر لوٹتا ہے تو جس کا زور چل گیا، جس نے بہترین اداکاری، میں لفظ اداکاری بول رہا ہوں، چھوٹا بچہ بھی اداکاری کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، بڑے بھی کرتے ہیں۔ اب جس نے اچھی اداکاری کر لی، بیٹے کا وہ ووٹ لے گیا، اب اس نے دروازے پہ بیل دی اور دروازہ کھولا، امی جی کی چارپائی پڑی ہے، سارا آگے کیا، ماں جی السلام علیکم، دفعہ ہو جا کے وہ کو پیار لے جڑی ماں بنائی ہو، ادھر چلا جانا ہے، مگروں کتے وانگوں وڈن پی جاندی ہے۔ بچہ سوچتا ہے میں تو ٹھیک ٹھاک گیا تھا، ہوا کیا ہے؟ بیوی کو جا کے شاپر پکڑاتا ہے، لو کہندی جا اسے نو دے جڑی دروازے تے بنی ہو، ہر ایک نو وڈن پی جاندی ہے۔ اب دونوں کی لینگویج، یہ سوچتا ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اوپر سے ہمارے عقل مند بزرگوں نے قول ایسے بنا دیے، چودھری ہوئے چنگا تے پنڈ چ پولیس وڑے کیوں، توا ہوئے موٹا تے روٹی سڑے کیوں، منڈا ہوئے چنگا تے سس نوں لڑے کیوں، منڈا ایتھے کی کرے؟ بھئی بچہ کیا کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہارے رب کے کیمرے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے سامنے آ جائے گا۔